إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لعجل معدود۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے۔ ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ اب اصل میں پیچھے جو آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں قرآن پاک، اس میں اللہ پاک نے پچھلے رکوع کے اندر، پچھلی چند آیات کے اندر ان بستیوں کا ذکر کیا جن بستیوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کیسے ان بستیوں کو اپنی جگہ سے نیست و نابود کر دیا گیا، ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ کہیں پانی کا عذاب آیا، کہیں پتھروں کا عذاب آیا، اور کہیں چنگاڑ کا، اور کہیں آگ برسائی گئی، اور کہیں بستیوں کو الٹا دیا گیا۔ شدید عذاب، اور ان بستیوں کا نام و نشان دنیا سے چلا گیا، جس میں پیچھے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جیسے کہ کچھ بستیاں تو جو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دی گئیں، ان کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہیں۔ کون لوگ، کن لوگوں کے اوپر عذاب آیا؟ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اور اپنی سرکشی کے اوپر ڈٹے رہے، ان کے اوپر وہ عذاب آیا جن سے۔ اور بعض کے متعلق فرمایا گیا کہ بعض بستیاں ایسی ہیں کہ تم جہاں سے آج گزرتے ہو، پچھلے بیان میں اس کا تفصیل سے ذکر ہوا تھا، ان کے کھنڈرات تمہیں نظر آتی ہیں کہ کبھی ہزاروں سال ان جگہوں کے اوپر کوئی قومیں آباد تھیں جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں۔ کیا معاملہ ہوا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا؟ اور اب اسی کا آگے، اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک دن قیامت نے بھی قائم ہو جانا ہے، اور وہ دن آنے والا ہے۔ تو اصل میں ان واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں یا غلط راستے پر ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگر کوئی بندہ غلط راستے پر ہے تو سیدھے راستے پر آ جائے، اگر کوئی بندہ اندھیرے میں ہے تو وہ نور کی روشنی میں آ جائے، وہ اجالے میں آ جائے، اور لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ مگر عموماً اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو اندھیرے میں گھومنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے یا گمراہی کے راستے پر چلنے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، جو لوگ گندے کاموں میں ملوث ہو چکی ہوتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر کی دلدل میں وہ غرق ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ انہیں جتنی مرضی مثالیں دی جائیں وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے جو کہ انہیں جو کہا جا رہا ہے۔ اور ان کے لیے یہ جو اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے کل یا پرسوں کے درس قرآن میں میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ میں ایسا ایک شہر دیکھ کر آیا
جو بالکل جہاں آج کوئی بندہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر غالباً 10,000 فی بندہ اس کی ٹکٹ ہے غالباً، اور جس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا وہ شہر ہے غالباً، ٹرکی کے ایک شہر ایفسس ازمیر کے پاس. تو وہ لوگ اب وہ جگہ جو لوگ تو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنے والی ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں، مگر جو کثرت ہے لوگوں کی وہ ان جگہوں کو تفریح گاہ بنا لیتی ہے. اسی لیے وہاں پر ٹکٹیں لگی ہوئی ہیں. لوگ اس شہر کے اندر تفریح کے لیے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ اس سے عبرت حاصل کریں کہ آج وہ قومیں کہاں گئیں. وہ قومیں برباد ہو گئیں، ختم ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں سرکشی کے اوپر قائم رہنے والے یا نافرمان لوگ، یہ پھر وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر اچھا ان کو جب یہ مثالیں دی جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوا، یہ تو ہم نے جغرافی پڑھی ہے اور جغرافی ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا تھا. اللہ کا عذاب کہاں سے ان کے اوپر نازل ہونا تھا؟ یہ تو کوئی زلزلہ آیا تھا تو اس کی وجہ سے، جیسے کہ ایک قوم کی پیچھے آپ پڑھ آئیں، ان کی آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی جو عمارتیں تھیں وہ زمین بوس کر دی گئیں، جن سی ختم کر دی گئیں. یا بارشیں اتنی کثرت سی ہوئیں کہ دریا اور سمندر ابل پڑے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ کا عذاب نازل ہوا، بستیاں شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے جن سے. تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں. یا یہ تو آسمانی بجلی گری تھی جس کی وجہ سے یہ ساری بستی جل کر راکھ ہو گئی، جون سی ہے. اور یہ تو آسمانی بجلی تو گرتی رہتی ہے، زلزلے تو آتے ہی رہتے ہیں، پانی کے سیلاب تو آتے ہی رہتے ہیں جون سے. اس میں ڈرنے کی گھبرانے کی کیا بات ہے جون سے؟ یہ تو زلزلے، پانی، ان چیزوں نے، بجلی گری اور انہوں نے یہ عمارتیں اور بستیاں اور شہر ختم کر دیے جون سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب ان بستیوں کو یا ان شہروں کو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو وہ جب ان جگہوں کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں یا خود اپنا محاسبہ کریں یا خود دیکھیں کہ یہ ایسا ہوا، نہیں، بلکہ وہ اس کو ان چیزوں کا نام نہیں یہ تو زلزلہ، خصوصاً پڑھے لکھے آج کل کے لوگ جن سے یہ زلزلے کی وجہ، یا پھر اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے. وہ قرآن اور حدیث ہر جگہ کے اوپر ان کو بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہوا تھا. کہیں ہم نے پانی کا عذاب نازل کیا تھا، کہیں ہم نے بجلی کا عذاب نازل کیا، کہیں ہم نے پتھروں کا عذاب نازل کیا، کہیں ہم نے بستیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹا زمین میں دھانس دیا تھا، کہیں آگ برستی تھی ان کے اوپر. وہ کہیں گے نہیں یہ تو کوئی آتش فشاں پھٹا ہوگا اس وقت جن سے، اس کی وجہ سے یہ بستی ساری جل کر راکھ ہو گئی. یہ تو سیلاب آیا ہوگا، بارشیں بہت ہوئی ہوں گی تو یہ سارے شہر جن سے اس کے اندر غرق ہو گئے جن سے. یہ تو بجلی کڑکی ہوگی تو یہ تو زلزلہ آیا تھا، تو اس زمانے کے کوئی زلزلہ آیا تھا تو وہ جو جبکہ قرآن کچھ اور کہہ رہے جن سے. تو کاش کہ وہ ان کھنڈرات پیچھے قرآن کہہ رہے کہ کچھ کے ابھی نشان باقی ہیں، کاش کہ وہ ان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے جون سی، اور اپنی اصلاح کرتے. اور جب ان پر مگر عبرت کون حاصل کرے گا؟ اب بات یہ ان بستیوں یا ان شہروں کو دیکھ کر جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا،
عبرت کون حاصل کرے گا؟ اپنی اصلاح کون کرے گا؟ اب اصل میں نقطہ اس طرف لے کر جایا جا رہا ہے جس کو قیامت کے اوپر اور آخرت کے اوپر یقین ہوگا وہ عبرت حاصل کرے گا. جس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ کبھی عبرت حاصل کرے گا؟ وہ کبھی ڈرے گا؟ نہیں. ڈرے گا اللہ سے وہی جو آخرت کے اوپر اور قیامت کے اوپر یقین رکھے گا کہ قیامت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے قائم ہونا ہے ایک دن، اس کا ایک وقت معین ہے. وہی ڈرے گا، دوسرا بندہ نہیں ڈرے گا. جس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب میں، وہ کیوں ڈرے گا قیامت سے؟ ان چیزوں سے، عبرت والی چیزوں سے، ان سے وہی ڈریں گے جن کو آخرت پر، قیامت کے اوپر یقین ہوگا، جن سے کہ وہ دن آنے والا ہے، ایک دن ایسا قائم ہونا ہے جس دن ہر شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہ بندہ ڈرے گا جن سے. اور وہی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ قیامت کے اوپر اور آخرت کے اوپر پورا یقین رکھیں گے پھر وہ اپنے اعمال کا خود سے محاسبہ کر. نہیں، جس کو پتہ ہے کہ میں نے کسی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا، نہ میری کوئی جزا ہے نہ میری کوئی سزا ہے، تو وہ تو جو مرضی کرتا جائے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، زنا کرے، جو مرضی دنیا کے اندر فساد برپا کرے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ بس میری یہی زندگی ہے، میں نے اس کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، میرا کوئی حساب نہیں ہے، میری کوئی سزا نہیں ہے. مگر جس کو یقین ہوگا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وہ پھر وہ بندہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اور اندھیرے سے روشنی میں آئے گا اور ضلالت اور گندگی سے ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے گا جن سے. مگر کون لوگ؟ جن کو یہ یقین ہو کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، آخرت نے قائم ہونا ہے، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو فرمایا کہ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے. جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے. یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اسی دن سب حاضر ہوں گے، اس کے لیے اس میں نشانی ہے. تو وہی چیز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو بندہ جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور میں نے کسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں جزا اور سزا کا حساب ہونا ہے اور فیصلہ ہونا ہے، وہ کہاں ڈرے گا؟ اس کے وہ ان چیزوں سے کیا، ان نشانیوں سے کیا عبرت حاصل کرے گا؟ نہیں. ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. ان قریب وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ایک طرف جنت کا راستہ ہوگا اور دوسری طرف دوزخ کا راستہ، جہنم کا راستہ ہوگا. ایک طرف کھولتا ہوا آنتوں کو پھاڑنے والا پانی ہوگا تو دوسری طرف آب کوثر کے چشمے جاری ہوں گے. یہ چیز جس کو قیامت پر اس کہ ان قریب وہ دن جون سے وہ آنے والا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کو فنا بھی کر سکتا ہے. جو اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو فنا بھی کر سکتا ہے. اچھا، اب ایک سوال ہمارے، یعنی اس کائنات کو ختم بھی کر سکتا ہے. ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بھئی پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے میں
حکمت کیا ہے؟ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے میں حکمت کیا ہے؟ ایک بڑی آسان سی چیز ہے، اگر آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کئی لوگ ظلم کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، آپ نے ظالم لوگ دیکھے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھا وہ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اور بظاہر آپ کہتے ہیں یار دیکھو اتنا بدماش، اتنا ظالم شخص، مگر دیکھو یار کیا وہ دولت کی ریل پیل، کیا اس کے پاس گاڑیاں، اور کیا اس کے پاس اسلحہ، اور کیا دولت، اور کیا چیز ہے اس کے، وہ اتنا ظالم، یار اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ ہمارے یعنی اس کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ تو اس مثال کو آپ سمجھیں کہ ایک بندہ ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا رہتا ہے، ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے وہ شخص جون سا ہے جی، مگر اس کو کوئی سزا نہیں ملتی. اور کئی لوگ ظلم جو اس کا ظلم سہتے ہیں، اس کا ظلم سہتے ہیں، تو انہیں اس پر کوئی جزا نہیں ملتی. بظاہر روز آپ ایسے واقعات اخباروں میں بھی پڑھتے ہی ہیں، اور آپ اب تو اخباروں سے زیادہ آپ لوگ موبائل کے اوپر وہ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ظالم بظاہر ظلم کرتے کرتے مر جاتا ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین پر، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا. ظالم جون سا ہے وہ اس نے ظلم کیا، اور ایک بندہ جس پر ظلم کیا، جس کی زمین پر اس نے قبضہ کر لیا جن سے. اچھا اب ظالم کو سزا نہ ملے، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے رہتا ہے. آج بھی آپ کو بڑے ایسے ظالم لوگ ملیں گے جو ہزاروں پلاٹس کے اور زمینوں کے مالک ہیں، مگر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اربوں خربوں روپے کی زمین میں چلو جی بہت بڑی مسجد بنا دی ہے اس شخص نے، لوگ سے بڑا یہ وہ بہت بڑا ہسپتال بنا دی ہے. نہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے ان کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ اس نے ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا ہے. جن کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے ہوتے ہیں جن سے، یا کوئی قتل کیے ہوتے ہیں، جو بھی جن سے زمینوں پر قبضے بھی تو ایسے نہیں نہ ہو جاتے، کئی قتل ہوتے ہیں اس کے اندر، کئیوں کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں، بازو توڑے جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور جو مظلوم ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں کہ وہ بیچارہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. وہ اتنا بڑا مافیا گروپ، ظالموں کا گروپ، زمینوں پر قبضے کرنے والے، لوگوں کی ٹانگیں توڑنے والے، قتل کرنے والے. مظلوم جو ہے وہ ظلم سہتے سہتے ہی مر جاتا ہے، اور ظالم جو ہے وہ ظلم کرتے کرتے اور دولت کماتے کماتے مر جاتا ہے. جون سا ایسا ہے نا. اب مجھے آپ بتائیں، ظالم کا بغیر سزا کے رہ جانا اور مظلوم کا بغیر جزا کے رہ جانا، کیا یہ بات عقل میں سمجھ میں آتی ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہ ملے اور مظلوم کو اس کی جزا نہ ملے. یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. اس لیے یہ ضروری تھا کہ اب اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہو. یہ ضروری تھا، اس جہان کے بعد اب کوئی اور جہان ہو جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی مظلومیت کی جزا ملے. اس کی مظلومیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی جزا لکھی ہے مظلوم کی، اس کی وہ ملے، اور ظالم کو اس کے ظلم کے اوپر سزا ملے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اب کوئی اور جہان ہوتا جو ان سے، اور جزا اور سزا کے عمل کے اوپر
یعنی اس کو عملی طور پر اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جہان کو پہلے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. اس جہان کو پہلے مکمل طور پر. کیوں؟ کیونکہ جب تک یہ جہان باقی رہے گا عمل ختم نہیں ہوں گے، اور جب تک عمل ختم نہ ہو جائیں مکمل، اس وقت تک جزا اور سزا کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیونکہ جب تک یہ جہان باقی رہے گا اس وقت تک عمل جون سے ہیں وہ انسان کے ختم نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں انسان کے مرنے کے بعد، نہیں، انسان کے مرنے کے بعد اس نے قبر میں چلے جانے ہیں. انسان کے مرنے کے بعد اس نے قبر میں چلے جانے، اور انسان کے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مثلا ایک بندہ مسجد بنا دیتا ہے، وہ تو مر گیا. ایک بندے نے مدرسہ بنا دیا، وہ تو مر گیا. جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اس بندے کو ابھی بھی ثواب مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا؟ جس نے مدرسہ بنا دیا، جب تک وہ بچے قرآن حفظ کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں گے، وہ تو بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس کا ثواب ملتا رہے گا نا. ایک شخص نے ظلم کیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، وہاں پر کوئی جوا خانہ بنا دیا، کوئی شراب خانہ بنا دیا، وہ مر گیا. دولت تو چلو اس کی اولاد میں چلی گئی، مگر قبر میں چلا گیا وہ مرنے کے بعد. تو جب تک وہ جوا خانہ چلتا رہے گا اور لوگ وہاں پر جوا کھیلتے رہیں گے اور شراب خانے میں لوگ شراب پیتے رہیں گے جون سے، تب تک اس کی برائیوں میں مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا نا. جیسے نیکی کرنے والے کا اضافہ ہوگا ایسے ہی اس کا بھی، برائی کرنے والے کا بھی اضافہ ہوگا جون سے. تو اس لیے ان لوگوں کا جو اعمال ہیں ان کے اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہا. آپ میری بات سمجھیں، مرنے کے بعد بھی لوگوں کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. جس نے کوئی مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جس نے کوئی جوا خانہ، شراب خانہ، اس طرح کی کوئی بھی چیز لوگوں کی زمین پر ظلم کر یا قبضہ اس نے کیا، اس کے بھی مرنے کے بعد اس کے اعمال میں وہ برائیاں یا گناہ جو ان سے ان کا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے ضروری تھا کہ اس جہان کو پہلے پورا ختم کر دیا جائے، اور اب ایک دن ایسا مقرر ہو جس کے اندر جزا اور سزا کا اب حساب ہوگا جون سے. اس لیے قیامت کا آنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اور قیامت کے لیے اس سارے جہان کو جون سے وہ پہلے ختم کیا جائے گا جون سے. اب جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. اس لیے یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا کہ ایک بندہ ظلم کرتا رہے اور ایک بندہ مظلوم اس کا ظلم سہتا رہے. تو اس دنیا میں اور پھر قبر کے اندر. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے اب مرنے کے بعد ایک دوبارہ جہان آخرت کے دن کے اندر، جب اس سے پہلے شروع حساب اس معاملات آگے جو ان سے جنت اور دوزخ کی، ایک ایسا دن مقرر ہو جس میں اب حساب اور کتاب اور فیصلہ کن جو ان سے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جس بندے نے ظلم کیا تھا اس کو بھی پائی کا حساب دینا پڑے گا، جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا اس کو بھی پائی کا حساب دینا پڑے گا. ان کے لیے پھر جہنم کے دروازے کھلیں، اور جو لوگ مظلوم تھے ان کے لیے پھر رحمت کے دروازے کھولے جائیں گے جو ان سے. اور تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ دن جس میں سب لوگ جمع ہوں گے اور اس دن سب حاضر ہوں گے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس دن نیک کوئی بندہ ہو یا گناہگار بدکار ہو، سب حاضر ہو جائیں گے. سب کو اللہ نے جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے، جب ہم تھے نہیں تو اس نے پیدا کر دیا، تو جب ہم ہو گئے تو اب ہمارے مرنے کے بعد اس کا دوبارہ پیدا کرنا یا زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. جب تھے نہیں تو اس نے پیدا کر دیا، ہمارے ہونے کو کر دیا،
اور جب ہم ہو گئے اور پیدا ہو گئے، اب مرنے کے بعد اس کے لیے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے جو ان سے اس کے لیے دوبارہ مشکل نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس دن آسمان والے اور زمین والے سب حاضر ہوں گے، اس لیے اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَمَا نُعَخِّرُهُ إِلَّا لِعَجَلٍ مَعْدُودٍ، ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، ایک دن وہ قائم کر دیا جائے گا اور وہ قیامت کا دن ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔